انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دی امت کے لیے کہ رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس سوال کے ذریعے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق جو ہے ذاتی ملکیت ہے اور اس میں کسی قسم کا شراکت نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ہے صفحہ نمبر 550 حدیث نمبر 3092۔ ملاحظہ کریں اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیسے یہ آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس بات کو کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ۔ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کا نصیب ان کو دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ اگر یہ پیغمبر کا ذاتی ملکیت نہیں ہے، ابو بکر کا یہ جواب غلط ہے۔ ابو بکر کہہ دیتے نا کوئی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو بیت المال کا حصہ۔ فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفي۔ ابو بکر نے جو ہی یہ جواب دیا فغضب، بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا اور ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور ہم نے کبھی ابو بکر سے پھر بات نہیں کی، وہ ہمیشہ ابو بکر پہ غضبناک رہی جب تک ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سوء کلام سے فرمایا ہے کہ یہ تو فدق تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ دشمنان اسلام نے اغیار نے اسلام میں اس کو مسئلہ قرار دیا ہے۔ اب آئیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب خلیفہ وقت پہ غضبناک ہو جاتی ہیں، ان سے بات نہیں کرتی مرتے وقت تک، یہ نبی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے، بضعۃ الرسول ہیں یا نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں یا نہیں ہے، یغضبنی ما یغضبها جو ان کو غضب نہ کرے مجھے غضب نہ کرتا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک یا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں کفار کی جو ہے سازش ہے، اغیار کی سازش ہے، روافض کا سازش ہے؟ یہ تو بخاری ہے، خود عائشہ نقل کر رہی ہے، جامع ترمذیہ کتاب الوصایا جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ کریں ان فاطمہ علیہ السلام جاءت ابا بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر نے کہا پیغمبر نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی۔ قالت والله لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمهما۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا میں آخر تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی، ابو بکر عمر سے وہ بات نہیں کرتی تھی، غضبناک کیوں تھا، تم نے میرے بابا پہ جھوٹ باندھا، میرے حق کو تم نے کہا لیا۔ دیکھیں یہ قرآن کریم میں مولوی فتح محمد جالندری نے اسی آیت کو کیسے ترجمہ کیا، اور اے مسلمانوں جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں بنتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، کسی کا حق نہیں بنتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے۔ اسی بات کو عمر بن الخطاب نے خود بخاری میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بیان کیا۔ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 3094 ہے۔ قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مال عطا کیا تھا کہ اس میں کسی اور کی شرکت ہے ہی تھی نہیں۔ پھر اسی آیت کی تلاوت کیا ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قريب الحجر آیت نمبر 6 فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عمر بن الخطاب کے جملے، اور یہ کس معاملے میں جاری؟ وہی معاملہ ہے کہ عباس اور امیر المومنین علیہ السلام عمر کے خلافت میں فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے کیا تھا دوبارہ عمر کی خلافت میں، عمر سے کہا تھا کہ میراث دے دو، ابو بکر نے دیا تو دے دے، تو خلیفہ بن گیا۔ عمر نے خود کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، لیکن وہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، اس نے یہ بنایا تھا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو ہم مختلف طرق سے متواتر طرق سے آپ کے جماعت مخالفین کے کتب سے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے آپ غلط آیات پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب قرآن کے دو مختلف آیات کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ وہ فیء جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے وہ کیوں ہبہ نہیں کر سکتا؟ جس طرح مرضی وہ اس میں تصرف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ یہ کتاب تفسیر در منثور چاپ دار الفکر جزء خامس صفحہ نمبر 373 ہے۔ واخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی، بزار نے، ابو یعلا نے اور ابن ابی حاتم نے، وہ
ابن ابی حاتم جس نے کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، اور سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور اللآلی المصنوعہ میں فی الاحادیث الموضوعہ میں اس میں بھی تصدیق کی ہے کہ اس کے سب احادیث اس نے صحیح احادیث اخراج کی ہیں۔ تو بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے، ابن مردوی نے ابو سعید سے روایت کی ہے۔ کیا روایت کی ہے؟ لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، وآت ذا القربى حقه، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، فاعطاها، خوب ملاحظہ کریں ہمارے محترم ناظرین، فاعطاها فدک، تو ان کو فدک عطا کیا، فدک دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کچھ حصہ دیا، نہیں کچھ حصہ نہیں، فدک دیا، پورا فدک دیا۔ ان کا مصرف دیا ہے، نہیں مصرف نہیں دیا، پورا فدک انہوں نے تملیغ کرایا ہے، دیا۔ اس کی ذاتی مال ہے، دنیا میں اکلوتی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اگر اس کو ایک باغ دے دیں تو آپ کو کیوں تکلیف؟ کہتے ہیں قرآن کے خلاف۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ذاتی مال اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دے سکتا اپنی حیات میں۔ اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں، یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا، اور وہ مسئلہ جو اس کا ایک محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ حدیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے، جلد نمبر 1، کتاب دار خضر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث جمع کی ہے، سب کے سب صحیح ہے، جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے۔ اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے، روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر، کہتا ہے ووددت، 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا۔ وددت انی سألت عن عمہ بنت الاخ فإن في نفسي فيهما حاجة، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے، مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے تو جس مسئلے کے تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں پوچھا تو نے، اور جس کے مسئلے کے تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سوئی سیکھ لیا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 1، عبد الرحمن بن کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا، وہاں اس کے بعد 2 نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا۔ میں نے کہا بابا بھائی خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے؟ تم نے اس کو، جس کو اگر یہ خود مر جاتا اس سے میراث مل جاتا، ٹھیک ہے نا، دادی سے اس کو میراث، اس کو تم نے کچھ نہیں دیا۔ نانی سے کم مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا، نانی سے، اس کو تم نے دے دیا۔ تو میں نے اس کو سمجھا دیا، تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے دونوں میں تقسیم کر۔ تو اس شخص کو خود آپ کی کتابوں میں بڑی پڑی ہے، میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، غلط فیصلے کرتا تھا، اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوتا۔ اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود ابو بکر خود یہ اعتراف کرتا ہے یہ اپنی زبان کی وجہ سے یہ اس کو عذاب ہو جائے گا۔ یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے۔ زید بن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ کو معاف کر رہے ٹھہریے بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، کیا کر رہے، بےعزتی ہو جائے گی۔ پھر ابو بکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ اور جس راوی کی یہ حدیث عورت معاشر الانبیاء، وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان میں۔ پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے یہ حدیث جھوٹا ہے۔ ملاحظہ کریں یہ المسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1، کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے یہ سوال کیا ہے، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ملے گا یا اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا قال لا بل اہلو، اس نے کہا میراث اہل بیت کو ملی ہے۔ ہاں بھائی جھوٹے کا افضل نہیں ہوتا نا، او بھائی وہ خود اسے اپنی تکذیب کر دی صحیح حدیث میں۔ صحابہ کو بکنے والا، قرآن کو نہ ماننے والا، خدا کو اگلا موضوع طے کر، میں تیری ساری سلوار اتار کے دکھاؤں گا۔ شلوار کس کی اتر گئی ہے؟ شلوار کس کی اتر گئی ہے؟ دنیا نے دیکھ لیا ہے مولوی صاحب، شلوار کس کی اتر گئی وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ علمی اخلاقی لحاظ سے کس کی شلوار اتر کے شہرت ہو گئی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ نبی کے گھر پر بھی کرے، نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کرے، نبی کی امت پر بھی کرے، نبی کی جماعت پر بھی اعتراض کرے، اب بھی آپ اسلام کے مدعی ہیں، حیثیت آپ کی کیا؟ یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی۔ اور بھائی وہ جتنا زور لگائیں گے گالی دیں گے نا، جتنا غضب کریں گے تو وہ اتنا پتہ چلے گا کہ آپ پہ عورت ہو چکے ہیں۔ آپ لڑکوں کو دباتے رہتے ہیں۔ طارق صاحب کیا کریں، یہ آدمی لڑائی پہ اتر گیا، نہ سن رہا ہے کچھ۔ جیسے پروگرام کے دوران، مناظرے کے دوران میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی ہم کوشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا اگلے سیشن میں ہم کوشچن آنسر رکھیں گے، آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے سوال کریں، میں واٹس ایپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا مولوی صاحب، آپ کنٹرول سے آپے سے باہر ہو گئے، سن لیں اچھی طرح سے، میں سب کے سامنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر، فلک کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ میں اگر آج کے پروگرام میں آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے تو میں آج سے 5 سوال کرتا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں آپ سے 15 سوال ہیں۔ جے کے دیکھیں یہ مناظرہ فدق کے موضوع پر، اسی میں آپ نے میرے باتوں کا بالکل اوائڈ کیا، میرے 15 سوال ہے فدق کے موضوع پر،
آپ کو بھی میں حق دیتا ہوں کہ مجھ سے 20 سوال کرو فلک کے موضوع میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج اس پروگرام میں تماشا بنا دیے. جتنا آپ کو 10 منٹ کے وقفے ملتے تھے نا